हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सब बहुत अच्छे से होंगे और एक बार फिर से आप सबका हमारे नए ब्लॉग में स्वागत है। तो आज दोस्तों ब्लॉग बहुत ख़ास रहेगा और समझ लीजिए बहुत रिस्पेक्टफुली ये ब्लॉग बनाएगा और ये हमारा ब्लॉग बहुत दिल से है। और ब्लॉग को लास्ट तक देखिए आप पूरा और पूरी डिटेल देखिए ब्लॉग में, एकदम बेहतरीन ब्लॉग है और आप सबको ये ब्लॉग पसंद आएगा। तो दोस्तों जा रहे हैं आज करबला निकल रहे हैं। साइड से निकलने के बाद हम लोग पहुँचे हैं पेट्रोल पंप पर और अब गाड़ी में जो है डीजल फुल कराया जाएगा। इसके बाद जो है करबला की तरफ सफ़र किया जाएगा। ये पेट्रोल पंप जो है हम लोग की साइड से बहुत करीब है, बहुत नज़दीक है, तो गाड़ी यहीं पे रुकी है। और ये इस तरह से पेट्रोल पंप जो है इराक में होते हैं। आप लोग भी देख लिए, अपने जैसा ही रहता है इंडिया जैसा, कुछ अलग नहीं है यहाँ पे। ये हम लोग आ चुके हैं करबला पहुँच आए हैं और ये सामने देखिए बाबल किबला गेट है मौला हुसैन अलैहिस्सलाम के। यहाँ मौला को आप लोग सलाम करिए, उसके बाद जो है आगे का ब्लॉग कंटिन्यू करते हैं। मैं आपको करबला के बारे में कुछ बता दूं, कुछ हिस्ट्री बता दूं, उसके बाद आगे जो है ब्लॉग कंटिन्यू करता हूं। तो दुनिया में जितने भी मुक़द्दस मकामात आते हैं मुसलमानों के लिए, उसमें से एक करबला भी बहुत मुक़द्दस मकामात है। जो लोग यहाँ आने के लिए परेशान रहते हैं, तरसते हैं। जैसे लोग हम लोगों के लिए बहुत मुक़द्दस मकामात है मक्का, मदीना, जेरूसलम, उसी तरह से करबला भी बहुत हम लोग के लिए ख़ास है, मुक़द्दस मकामात है। यहाँ की ज़ियारत के लिए लोग परेशान रहते हैं और ज़िंदगी में वो मुस्लिम किसी भी कोने से यहाँ एक बार ज़रूर आना चाहता है। और मुस्लिम कैलेंडर के हिसाब से सन 60 हिजरी में करबला जो है एक रेगिस्तान हुआ करता था, डेजर्ट था। यहाँ पे हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम आए, जो हज़रत अली अलैहिस्सलाम के बेटे थे और जनाब फ़ातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहिस्सलाम के भी बेटे थे और प्रॉफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नवासे थे, जो करबला आए और यहाँ पे उनको शहीद कर दिया गया था। और उसके बाद जो है ये सिटी आबाद हुई है। पहले ये पूरा रेगिस्तान हुआ करता था, यहाँ कुछ भी नहीं था। करबला सिटी की आबादी लगभग 7 लाख है। इस पूरे जो करबला की सिटी की मैं बात कर रहा हूँ, आसपास जो एरिया है उसकी बात कर रहा हूँ, 7 लाख यहाँ की आबादी है। और यहाँ की हिस्ट्री को मैं थोड़ा तफसील से बयान करना चाहता हूँ। करबला में जो है बनी उमैया की खिलाफत थी और यहाँ का लीडर जो है माविया था, जो शाम में हुकूमत करता था। और माविया का बेटा जो है यजीद था। तो माविया ये चाहता था अगर उसकी किसी भी तरह से मौत हो या नेचुरल डेथ हो तो उनका जो है खलीफा अगला वो उनका बेटा यजीद बने। तो माविया की एक ख्वाहिश थी और यही वो चाहता था। और उसका बेटा उस टाइम सन 60 हिजरी के मौजूदा दौर के में इन लोग जो है सीरिया में रहते थे। सीरिया से इन लोग हुकूमत करते थे और हुकूमत करते टाइम जो यहाँ की पब्लिक थी उनका जो है सपोर्ट इन लोगों को बहुत कम हासिल था। खासकर कूफा वालों का और ये करबला वालों का, इधर जो इराक में जो आता है एरिया, इन लोगों का सपोर्ट बहुत कम हासिल था। और माविया और उसके बेटे यजीद, इनकी हुकूमत में इन लोग बहुत एग्रेसिव थे, जो जज्बात से फैसला लेते थे, कुछ सोचते समझते नहीं तो फटाफट एग्रेशन में फैसला लेते थे। जो पब्लिक को नापसंद लोग थे वो इनकी हुकूमत से परेशान आके, इनके गलत फैसलों से परेशान आके इन्होंने ख़त इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को लिखा था और इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को बुलाया। बारे में आपको बताता चलूँ, कूफा जो है वो हज़रत अली का जो है कैपिटल था। जब हज़रत अली खलीफा थे, चौथे खलीफा थे, तो वो कूफा को जो है अपनी एक राजधानी बनाई थी, कैपिटल बनाई थी। तो वहाँ से हज़रत अली अलैहिस्सलाम ने जो हुकूमत अपनी स्टार्ट की थी। तो कूफा के लोग जो है इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को बुलाना चाहते थे, ख़त भेजे थे और इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम से रिक्वेस्ट की थी आके यहाँ पे अदल इंसाफ कीजिए और इस्लाम को बचाइए आप। तो ब्लॉग को स्टार्ट करते हैं और बाकी हिस्ट्रियाँ जो है वो आपको बीच बीच में बताते रहेंगे। ये जो है बाबल किबला स्ट्रीट है और यहाँ से हम सीधे चलेंगे अब तफ्सीस की तरफ, जो है चेक पॉइंट की तरफ। वहाँ पे चेक पॉइंट के बाद जो है हरम एंट्री मिलेगी। तो देखिए अब चेक पॉइंट हमने क्रॉस कर लिया, अब एंट्री ले रहे हैं। हरम की बाउंड्री में आ गए हैं। हरम के अंदर जो है बाबुल किबला की तफ्सीस क्रॉस करके हरम के अंदर में जो हमारे पीछे प्लाई देख रहे हैं, ये जो पूरी प्लाई है इसके पीछे जो कंस्ट्रक्शन चल रहा है वो प्लाई से कवर करके रखे है। ये पूरा कंस्ट्रक्शन चल रहा है, ये खुदाई चल रही कम से कम 12-13 मीटर। और ये सामने देखिए टिल्ले ज़ैनबिया का ये गुंबद बन रहा है। ये टिल्ले ज़ैनबिया भी हिस्ट्री में से, यहाँ से सैयदा ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा ने अपने भाई इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को कत्ल होते हुए देखा था। और आपको पूरा दिखाते हैं अंदर का जो है जहाँ पे कंस्ट्रक्शन चल रहा है। इसकी बहुत चर्चाएं हैं, मतलब बहुत ज़्यादा यहाँ पे लोग बता रहे हैं कि कहीं बर्छियाँ मिली, कहीं नेज़े मिले इस खुदाई में। तो ये देखिए ये बाबल किबला से एकदम सटा हुआ है जहाँ कंस्ट्रक्शन चल रहा है। ये पूरा कम से कम 13 मीटर गहराई में पूरी खुदाई चल रही है। आप बहुत सारी रीलें देखे होंगे, बहुत सारे लोग यहाँ पे न्यूज़ पे देखे होंगे कि यहाँ पे जो है ताज़े खून मिले थे, हर चीज़। ये सब ठीक है, ये सब सही न्यूज़ है। और ये सामने देखिए मौला अब्बास का हरम है।
یہ پوری جو ہے کنسٹرکشن یہاں کام چالو ہے. دیکھ رہے ہیں یہ ٹلے زینبیہ ہے. ٹلے زینبیہ کا کام تقریباً 7-8 سالوں سے چل رہا ہے. اندر بہت بڑا صحن بن رہا ہے, مسجد بن رہی ہے, بہت ہی خوبصورت بن رہا ہے. اور یہ ہسٹری میں سے ایک ہے ٹلے زینبیہ. اس کو بھی جو ہے ہسٹری کو بچا کے رکھا جا رہا ہے. اور ہم لوگ دیکھیے باب القبلہ کی طرف چل رہے ہیں, اور یہ سامنے جو ہے باب القبلہ گیٹ سے مولا حسین کی زری دکھتی ہے. مولا حسین کو آپ لوگ سلام کریے, اور آگے ہم آپ کو بلاگ میں پورا کنٹینیو ہسٹری بتاتے رہیں, بہت ساری چیزیں جو ہے ڈیٹیل میں بتاتے رہیں. تو بلاگ کو اسکپ مت کریے گا کہ کچھ آپ سے چھوٹ جائے. یہ باب القبلہ گیٹ ہے, یہ دیکھ لیجیے. اور اس کے بعد ہم لوگ چل رہے ہیں بین الحرمین کی طرف. یہ دیکھیے بین الحرمین کے ایک پورشن میں ہم لوگ آ گئے, اور یہ دیکھیے کنسٹرکشن ہے جہاں پہ فاطمہ زہرا سلام علیہ مولا حسین کا خون جو ہے اسی مٹی میں تھا. اور لوگ ابھی بھی لوگ بتاتے ہیں کہ اس کھدائی سے تازہ خون نکلتا ہے. تازہ خون ملا بھی ہے, نیزیں, برچیں, بہت ساری چیزیں ملی ہیں. تو اب ہم لوگ چل رہے ہیں. یہ دیکھیں یہاں پہ جو ہے سوز ریک ہے, یہاں پہ جوتے اور چپل اپنے جمع ہوتے, جب آپ زیارت کرنے ہیں یہاں جمع کرنا پڑے گا. جمع کر دیا, اور یہاں سے ٹوکن ملتا ہے, ٹوکن لے لیں گے. اور سامنے یہ وضو کرنے کے لیے بنا ہے, جب بھی آپ آئیں گے تو یہاں وضو کر کے اس کے بعد جو ہے آپ حرم میں انٹری لیجیے گا. تو یہ دیکھیے اب یہاں شام کو 4:15 ہو رہے ہیں, اور میں حرم میں انٹری لینے جا رہا ہوں یہاں سے. اور یہاں پہ کچھ ہسٹری آپ کو بتاتا ہوں میں. چلو, جب شام سے جو ہے پیغام گیا تھا مدینے میں, جو خلیفہ تھے ان کو پیغام گیا تھا کہ امام حسین علیہ السلام کو بول دیے کہ ہماری بیعت کر لیں. تو امام حسین علیہ السلام نے انکار کر دیا تھا, اور کوفے سے خط پہنچ چکا تھا کہ بہت سارے جو ہے ایسے فیصلے لیے جا رہے جو اسلام کے خلاف ہے, لوگوں کو پریشان کیا جا رہا ہے, ایسا ویسا. تو امام حسین علیہ السلام نے جو ہے پھر ارادہ بنایا کہ کوفے جایا جائے اور وہاں کے لوگوں کی پریشانی کو سنا جائے. تو وہاں پہ امام حسین علیہ السلام جب مدینہ چھوڑنے کا, یہ سب سن 60 ہجری کی بات بتا رہا ہوں, 60 ہجری میں مدینہ چھوڑنے کا جب سوچا تو شاعر نے کچھ اس انداز میں کہا, تیرا شہر چھوڑ کے جاتے ہیں اب ہم نانا, آباد کریں گے اب ہم کرب و بلا نانا, دے ہم کو دعا نانا, مشکل میں تیرا دین ہے میں کیسے رہوں نانا, طفلی میں کوئی وعدہ جو تجھ سے کیا نانا, اماں کی لہج چھوٹی روزہ بھی تیرا چھوٹا, اس وقت کلیجے پر خنجر بھی چلا نانا. مولا حسین علیہ السلام جو ہے 28 رجب سن 60 ہجری کو مدینہ چھوڑے. اس کے بعد جو ہے 3 شعبان سن 60 ہجری کو مکہ پہنچے, اور مکہ میں 5 سے 7 دن رکے تھے. پھر وہاں پہ جب انہوں نے دیکھا کہ جو ہے حج کا ٹائم آ گیا تھا اور حاجیوں کا, تو اس ٹائم انہوں نے دیکھا کچھ جو ہے حاجیوں کے لباس میں کچھ فوجی آ گئے, تو انہوں نے حج کو عمرے میں تبدیل کر کے کربلا کے لیے روانہ ہوئے تھے. تو ہسٹری آگے بھی آپ کو بتاتے رہیں گے. اب یہ دیکھیے ہم لوگ جو ہے زری کے پاس پہنچنے والے. یہ جو پہلی زری آپ داہنی طرف دیکھ رہے ہیں یہ گنج شہیدہ ہے, جہاں پہ شہدائے کربلا دفن ہے. اور جو سامنے حبیب ابن مظاہر علیہ السلام کے ذریعے نیچے ان کی قبر ہے, اور اپنی مدد کے لیے امام حسین علیہ السلام کو خط بھیج کر کربلا میں بلایا تھا, اور ان کی یہاں پہ شہادت ہوئی تھی. یہ حبیب ابن مظاہر علیہ السلام کے سامنے زری ہے. اور یہ دیکھیے آگے, یہ سامنے دیکھیے السلام علیکم ابا عبداللہ الحسین, یہ امام حسین علیہ السلام کی زری ہے. اور یہ زری کے نیچے امام حسین علیہ السلام کی قبر ہے, اور امام حسین علیہ السلام کے دونوں شہزادے کی قبر ہے, جناب علی اصغر علیہ السلام کی اور جناب علی اکبر علیہ السلام کی, دونوں کی قبر. اور ابھی آپ کو سامنے دکھاتے ہیں, یہ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کے شہزادے ہیں, جن کو سپاہیوں نے قید کر کے کربلا لایا. ان سے پوچھا گیا تو انہوں نے بتایا کہ ہم امام حسین علیہ السلام کے گھرانے سے ہیں. تو ان سے کہا گیا کہ آپ جو ہے سلام کریے مولا حسین علیہ السلام کو, اگر آپ شہزادے ہیں تو مولا حسین ضرور جواب دیں گے. تو آپ نے مولا حسین علیہ السلام کو جو ہے سلام کیا, اور مولا حسین علیہ السلام نے آپ کا جواب دیا. اس وجہ سے آپ کو الابراہیم المجاب کہا جاتا ہے. تو آپ لوگ زیارت کریے اور دعا کریں, انشاءاللہ آپ سب کو کربلا کی زیارت نصیب ہو. تو اب آپ کو لے چلتے ہیں زیارت کرانے قتل گاہ امام حسین علیہ السلام کا. تو کربلا میں دیکھیے زوار جو ہے کثیر تعداد میں ہمیشہ آتے ہیں اور ہمیشہ یہاں رہتے ہیں. تو یہاں پہ تقریباً بج چکے تھے 4:30. اور یہ دیکھیے سامنے جو ہے قتل گاہ امام حسین علیہ السلام ہے. یہاں پہ بی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ کے شہزادے مولا حسین علیہ السلام کی شہادت ہوئی تھی. اور یہ لائٹ جو ہے اسی تھیم پہ رکھی گئی, بلڈ کے تھیم پہ. تو یہی وہ جگہ ہے قتل گاہ امام حسین علیہ السلام. آپ لوگ جو ہے دعا کریے بے حق محمد والے محمد کے صدقے میں آپ سب کو توفیقات ہو کہ آپ سب کربلا کے مقدس مقام کی زیارت کر سکیں. ہم آپ سب کے لیے دعا گو ہیں انشاءاللہ. یہ قتل گاہ امام حسین علیہ السلام ہے. زمین کربلا ہے, یہ زمین کربلا. جب 2 محرم کو امام حسین علیہ السلام نے زمین کربلا پہ آئے تھے, تو یہ زمین جو ہے بنی اسد سے امام حسین علیہ السلام نے جناب علی اکبر کے نام خریدی تھی. یہ زمین خریدنے کے بعد امام حسین علیہ السلام نے بنی اسد والوں کو تحفے میں دے دیا تھا, اور کہا تھا یہاں ہماری قبر بنے گی, اور جو بھی ہماری قبر کا پتہ پوچھتا ہوا آئے گا اس سے آپ ہماری قبر کا پتہ بتانا, اور اس کو مہمان بنانا, اس کو پانی پلانا, اس کو کم سے کم 3 دن تک اپنا مہمان بنانا. تو امام حسین علیہ السلام
کی شہادت سے پہلے امام حسین علیہ السلام یہ زمین کو خرید چکے تھے. تو یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں سامنے بین الحرمین اور یہ روضہ جو دیکھ رہے ہیں گنبد، یہ مولا عباس کا روضہ ہے. یہ بین الحرمین کی لمبائی تقریباً جو ہے 200 سے 300 میٹر ہے اور یہ دونوں روضوں کو کنیکٹ کرتا ہے. یہ سامنے مولا عباس کا روضہ ہے. السلام علیکم ابو الفضل العباس. آپ مولا عباس کو سلام کریے. اور یہ جو بیچ کا راستہ ہے یہاں پہ عاشورہ کا، اربعین کا سارا جلوس یہیں سے گزرتا ہے. تو یہ راستہ جو دیکھ رہے ہیں یہ حرم مولا عباس علیہ السلام میں گیا ہوا ہے. اور داہنے بازو جو ہے داہنی طرف یہ دیکھیے وضو خانہ ہے. پہلے آپ وضو کریے، اس کے بعد مولا عباس کے حرم میں جائیے اگر آپ وضو نہیں کیے ہیں. اور مولا عباس علیہ السلام کی تھوڑی سی تفصیل میں بیان کرنا چاہتا ہوں. مولا عباس علیہ السلام مولا علی کے صاحبزادے تھے اور ان کی والدہ جو ہے ام البنین سلام اللہ علیہ تھیں. اور یہ جو ہے بہت سجا، بہت بہادر ہاشمی گھرانے کے تھے. مولا عباس علیہ السلام امام حسین علیہ السلام کی فوج کے سپہ سالار تھے. اور مولا حسین علیہ السلام کو بڑا ناز تھا مولا عباس علیہ السلام سے اور بہت اطمینان تھا، بہت بھروسہ تھا. مولا عباس علیہ السلام مسک لے کے پانی لانے گئے تھے اور ان کی شہادت ہوئی تھی. یہ مسک جو اس کی گواہی، اس کی نشانی ہے. تو مولا عباس کی شہادت کو ام البنین سلام اللہ علیہ نے یقین نہیں مانا تھا، تو یہاں آئی تھی انہوں نے خود سے دیکھنے کی میرا بیٹا اور شہید ہو گیا. بہت غم کی بات ہے. اور یہ جو سامنے آپ دیکھ رہے ہیں یہ ایام فاطمی کا سب کچھ ہے. یہ جو سامنے آپ دیکھ رہے ہیں یہ کنواں بنا ہوا ہے اور یہ پورا تھیم جو تیار کی گئی ہے یہ مدینہ کے بیس پہ تھیم تیار کی گئی. یہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ کا گھر پورا تیار کیا گیا ہے کیونکہ ایام فاطمی آنے اور یہ دیکھیے در فاطمہ جو جلایا گیا تھا وہ پورا در اس طرح سے بنایا گیا. یہ حرم مولا عباس علیہ السلام ہے. باب القبلہ کی طرف آئیں گے تو سامنے آپ کو دکھ جائے گا. یہ ایام فاطمی کا پورا ہے اور ان کے گھر میں کیا کیا چیزیں تھیں، قرآن تھی اور سارے برتن تھے، سب کچھ جو ہے یہ ایک بنایا گیا ہے. اور ایام فاطمی کی تیاری یہاں پہ چل رہی ہے. آپ لوگ اگر انشاءاللہ آنا چاہتے ہیں تو آئیے، انشاءاللہ زیارت کریے. اور انشاءاللہ ہم سب دعا گو ہیں آپ سب کے لیے. آپ کو زیارت کراتے ہیں مولا عباس علیہ السلام کی زری کی. نیچے مولا عباس علیہ السلام کی قبر ہے اور کربلا میں ان کے دونوں بازو قلم ہوئے تھے، ان کے سر پہ غرز لگا تھا، ان کی آنکھوں میں تیر لگا تھا، ان کی شہادت ہوئی تھی اور ان کا لاسا جو ہے خیموں تک نہیں جا پایا تھا. شہادت مولا عباس کے بعد جو ہے مولا حسین کے زبان پہ یہ الفاظ تھے، بھائی عباس تیرے غم میں کمر ٹوٹ گئی. اور یہ زیارت کریے مولا عباس کے ذریعے کی. یہ جو دروازہ آپ دیکھ رہے ہیں یہ تمام مولانا سے ہم نے پوچھا بتایا کہ ہاں ام البنین سلام اللہ یہاں تک آئی تھی مولا عباس کی قبر. ویڈیو آپ کو ذرا سی انفارمیٹیو لگی ہو تو ہم کو دعا میں یاد رکھیے اور چینل کو سبسکرائب کریے اور ہم سے جڑ جائیے. انشاءاللہ بہت ساری ایسی زیارتیں آپ سب کو ہم کراتے رہیں گے.